ایک بہترین استاد ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، پڑھانے کے تو ہزاروں طریقے اور فلسفے ہیں، لیکن کیا کوئی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی خاصیت جو واقعی ایک عظیم استاد کو دوسروں سے الگ کرتی ہے؟ آئیے آج اسی ایک بنیادی خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے، ایک بہترین استاد کی اصل پہچان آخر ہے کیا؟ سننے میں تو یہ بڑا سیدھا سادہ سوال لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب پڑھانے کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو، ہماری پوری سوچ کو بدل سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کسی مشکل فارمیولے میں نہیں چھپا، بلکہ ایک بہت ہی بنیادی، ایک بہت ہی سادہ سی سچائی میں ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو صرف اہم ہی نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ ہر بہترین تدریس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن اسی پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آخر وہ سچائی ہے کیا؟ اور وہ سچائی وہ یہ ہے، اچھا استاد یہ سمجھتا ہے کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب یہ بات سننے میں کتنی عام سی لگتی ہے نا، لیکن یقین کریں یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، ایک ایسی آبزرویشن جو آگے آنے والی ہر چیز کی سمت طے کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہر بچہ مختلف ہے، لیکن اس کا کلاس روم میں کیا مطلب ہے؟ مطلب عملی طور پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہر بچہ سچ میں الگ ہے تو اس سے روزمرہ کی پڑھائی پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ دیکھیں، مختلف ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی بچہ ہوشیار ہے اور کوئی کمزور نہیں۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ کچھ بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں، کچھ کو وقت لگتا ہے۔ کسی کی دلچسپی کھیلوں میں ہے تو کسی کی کتابوں میں۔ ہر ایک کا سمجھنے کا انداز، چیزوں کو گراسپ کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خاص منفرد صلاحیت چھپی ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ مان لیتے ہیں، اس بنیادی سچائی کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی ہر طالب علم منفرد ہے، تو اگلا سوال خود بخود سامنے آ جاتا ہے، تو پھر پڑھایا کیسے جائے؟ اور یہی وہ مقام ہے جو ہمیں پڑھانے کے دو بالکل مختلف راستوں کے دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک راستہ ہے سخت، یعنی ریجڈ اپروچ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے، ایک ہی سبق، ایک ہی رفتار، ایک ہی طریقہ سب کے لیے۔ اور دوسرا راستہ ہے اڈیپٹیو اپروچ، یعنی لچکدار طریقہ۔ یہ کہتا ہے نہیں، ہمیں بچوں کی سمجھ اور ان کی صلاحیت کے مطابق پڑھانا چاہیے۔ دو بالکل الگ فلسفے۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے، یہ فیصلہ صرف پڑھانے کی کسی ٹیکنیک کا نہیں ہے، نہیں، یہ اصول کی بات ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر بچہ مختلف ہے، تو پھر منطقی طور پر ہمیں دوسرا راستہ یعنی اڈیپٹیو اپروچ ہی اپنانا پڑے گا نا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم مانیں کہ سب بچے الگ ہیں لیکن پڑھائیں سب کو ایک ہی طرح سے، یہ تو تضاد ہو جائے گا۔ اور یہی سوچ ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے طاقتور نقطے تک لے آتی ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اڈیپٹیو اپروچ، یہ لچکدار طریقہ صرف ایک اچھی تکنیک نہیں ہے، بلکہ یہ پروفیشنل ٹیچنگ کی اصل روح ہے، اس کی اصل تعریف ہے۔ تو پھر اصل پروفیشنل ٹیچنگ ہے کیا؟ یہ ہے بچوں کی سمجھ اور ان کی صلاحیت کے مطابق پڑھانے کی کوشش کرنا۔ جی ہاں، یہ ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں کہ بس پہنچ گئے، یہ تو ایک سفر ہے۔ اس میں استاد کا کام صرف معلومات پہنچا دینا نہیں، بلکہ ہر ایک طالب علم کے لیے سیکھنے کو ممکن اور آسان بنانا ہے۔ تو چلیے، اب جب ہم نے اس پوری بات کے ہر حصے کو الگ الگ سمجھ لیا ہے، تو ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل خیال کتنا خوبصورت اور منطقی ہے۔ ذرا اس کی روانی اور طاقت کو محسوس کیجیے۔ اچھا استاد یہ سمجھتا ہے کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے وہ سب کو ایک ہی طریقے سے پڑھانے کے بجائے بچوں کی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اصل پروفیشنل تدریس ہے نا؟ ایک مکمل، ایک مربوط فلسفہ، ایک بات دوسری سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا نکلا؟ یہی کہ بہترین ٹیچنگ کوئی پہلے سے لکھی ہوئی اسکرپٹ نہیں ہے جسے بس کلاس میں جا کر دہرا دیا جائے۔ نہیں، یہ تو ایک رسپانس ہے، ایک رد عمل۔ ہر ایک طالب علم کی ضرورتوں، اس کی خوبیوں اور اس کی کمزوریوں کو سمجھ کر دیا جانے والا ایک ذہین اور ہمدردانہ رد عمل۔ اور آخر میں ایک سوال، یہ جو اصول ہے کہ ہر انسان مختلف ہے اور ہمیں اس کے مطابق ہی اپنا رویہ ڈھالنا چاہیے، یہ صرف ٹیچنگ تک ہی محدود ہے کیا؟ یا پھر زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اتنا ہی اہم ہے؟ سوچیں ذرا، لیڈرشپ میں، والدین کی تربیت میں، یہ شاید ہر انسانی رشتے میں۔